بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک مولوی صاحب اور ان کے شاگرد کا قصہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک گاؤں میں ایک مولوی صاحب رہتے تھے جو بہت ہی عالم، فاضل اور دیندار انسان تھے۔ وہ اپنے علاقے کے بچوں کو مدرسہ میں دینی تعلیم دیتے تھے اور پورے گاؤں میں ان کا بہت احترام کیا جاتا تھا۔ مولوی صاحب بچوں کو قرآن، حدیث اور اسلامی تعلیمات سکھاتے تھے اور ہمیشہ انہیں علم کے ساتھ عمل کی بھی نصیحت کرتے تھے۔ ایک دن مولوی صاحب کے مدرسہ میں ایک نیا طالب علم آیا۔ وہ بچہ شکل و صورت میں تھوڑا عجیب لگتا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت گہری تھی، اس کے بال غیر معمولی لمبے تھے اور اس کا جسم پورے بچوں کے مقابلے میں زیادہ مضبوط اور پراسرار دکھائی دیتا تھا۔ مولوی صاحب نے بچے کو مدرسے میں داخلہ دے دیا کیونکہ وہ ہر بچے کو علم دینے کا عزم رکھتے تھے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو۔ مدرسہ میں داخل ہونے کے بعد اس بچے نے معمول کے مطابق تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی، مگر کچھ دن بعد بچوں اور مولوی صاحب نے محسوس کیا کہ اس میں کچھ عجیب اور پراسرار باتیں ہیں۔ مدرسے میں موجود دوسرے بچوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ نیا طالب علم کچھ عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ کبھی وہ بچوں کو نظر آتا ہے، وہ بغیر سیڑھی کے چھت پر چڑھ رہا ہے، کبھی اس کے سائے کا غائب ہونا دیکھا گیا ہے اور کبھی کبھی وہ ایک پل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتا ہے جیسے وہ ہوا میں اڑتا ہو۔ یہ سب باتیں سن کر مولوی صاحب کو یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید بچے اس کی غیر معمولی شکل و صورت کی وجہ سے یہ باتیں بنا رہے ہیں۔ لیکن ایک دن مولوی صاحب خود ایک عجیب واقعے کے گواہ بنے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچہ زمین سے اٹھا اور پلک جھپکتے ہی چھت پر جا بیٹھا۔ جب مولوی صاحب نے اسے بلایا تو وہ فوراً نیچے آ گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مولوی صاحب اس وقت چپ رہے، لیکن ان کے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ یہ بچہ عام انسان نہیں ہے۔ مولوی صاحب نے ایک دن اس بچے کو اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا، تمہارے ساتھ کچھ عجیب باتیں ہو رہی ہیں، کیا تم مجھے سچ بتاؤ گے کہ تم کون ہو؟ پہلے تو بچہ خاموش رہا، لیکن مولوی صاحب کی شفقت اور محبت دیکھ کر آخرکار اس نے اپنی حقیقت بتانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کہا، مولوی صاحب، میں کوئی عام بچہ نہیں ہوں، میں ایک جناتی بچہ ہوں۔ میرے والدین جنات میں سے ہیں اور انہوں نے مجھے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے علم حاصل کر سکوں۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے کہا، بیٹا، علم ہر مخلوق کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن، لیکن یاد رکھو علم کے ساتھ تقوی اور عاجزی بھی ضروری ہے۔ تمہارے پاس کچھ غیر معمولی طاقتیں ہیں، لیکن اگر تم نے ان کا غلط استعمال کیا تو یہ علم تمہارے لیے نقصان دہ ہو جائے گا۔ مولوی صاحب نے جناتی بچے کو سمجھایا کہ علم کی طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، لیکن اسے صحیح طریقے سے استعمال کرنا چاہیے۔ مولوی صاحب نے اسے تاکید کی کہ وہ اپنے جناتی طاقتوں کا غلط استعمال نہ کرے اور ہمیشہ نیک نیتی اور بھلائی کے لیے علم حاصل کرے۔ بچہ بہت عاجزی کے ساتھ مولوی صاحب کے سامنے سر جھکا کر بولا، استاد جی، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی طاقتوں کا غلط استعمال نہیں کروں گا اور ہمیشہ علم کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ جناتی بچے نے اپنا وعدہ پورا کیا اور مدرسہ میں باقی بچوں کی طرح ہی عام طالب علم بن کر رہنے لگا۔ اس نے اپنی غیر معمولی طاقتوں کا استعمال ترک کر دیا اور مولوی صاحب کے نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے خلوص کے ساتھ علم حاصل کرنے لگا۔ مدرسہ کے دوسرے بچوں کو بھی مولوی صاحب نے نصیحت کی کہ وہ اس بچے سے ڈرے نہیں، کیونکہ وہ اب نیک نیتی کے ساتھ علم حاصل کرنے آیا ہے۔ جب گاؤں کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ مدرسہ میں ایک جناتی بچہ پڑھ رہا ہے تو وہ خوف زدہ ہو گئے اور مولوی صاحب سے سوال کرنے لگے کہ وہ کیسے ایک جناتی بچے کو اپنے مدرسے میں رہنے دے رہے ہیں۔ لیکن مولوی صاحب نے بڑی حکمت سے گاؤں والوں کو سمجھایا کہ علم کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور جن بھی اللہ کے مخلوق ہیں۔ اگر کوئی جن علم حاصل کرنے کی نیت سے آیا ہے تو اسے علم سکھانا ہمارا فرض ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور علم ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اپنے خالق کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں اس بچے کو اس کی نیت پر پرکھنا چاہیے، نہ کہ اس کی مخلوقی حالات پر۔
اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم ہر مخلوق کے لیے ضروری ہے، اور انسان ہو یا جن، سب کے لیے علم کا مقصد نیکی اور بھلائی اور راہ پر چلنا ہے۔ مولوی صاحب نے اپنی حکمت اور بصیرت سے جناتی بچے کو علم کی روشنی میں لا کر یہ ثابت کیا کہ علم اور تربیت ہر مخلوق کی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ یہ واقعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ علم کے ساتھ ساتھ عاجزی اور نیک نیتی ضروری ہیں۔ اگر کوئی شخص یا مخلوق علم حاصل کرنے کی سچی لگن رکھتا ہو تو اسے سکھانا استاد کا فرض ہے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور مخلوق۔ مولوی صاحب کی دانشمندی اور صبر سے نہ صرف جناتی بچے کی تربیت ہوئی، بلکہ اس نے پورے مدرسہ اور گاؤں والوں کو بھی ایک اہم سبق دیا کہ خوف زدہ ہونے کے بجائے علم اور تقوی کو اپنانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ناظرین، اگر آپ لوگوں کو میری یہ کہانی اچھی لگے تو شیئر، سبسکرائب اور لائک ضرور سے ضرور کریں۔